इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पर आपको कैसे जिंदगी गुजारना है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने कुरान के जरिए से हमें तालीम तो दे दिया है, लेकिन शिर्क से कैसे बचना है। आज दुनिया में मुसलमान ऐसे परेशानी के आलम में हैं कि एक शायर खड़ा हो गया और उन्होंने खड़ा होकर कहा वो गैरतें। हमारे हालात को देखकर एक शायर ने कहा वो गैरतें, वो सब्र, वो ईमान है कहाँ, हुस्ने अमल के दिल में वो अरमान है कहाँ। एक गुल मचा हुआ है कि मुसलमान है खस्ता हाल, ज़रा कोई ये तो बता कि मुसलमान है कहाँ। शायर ने कहा कि आज हमारी गैरतें किधर चली गई, आज हमारा सब्र हमारी जिंदगी से कैसा निकल के चला गया। वलनबलुवन्नकुम के जरिए से अल्लाह ने क्या पैगाम दिया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा के जरिए से अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा के जरिए से अल्लाह ने हमें क्या पैगाम दिया। इसलिए शायर ने कहा कि मुसलमानों वो गैरतें, वो सब्र, वो ईमान है कहाँ, हुस्ने अमल के दिल में वो अरमान है कहाँ। आज दुनिया में कोहराम मचा है कि एक गुल मचा हुआ है कि मुसलमान है खस्ता हाल, लेकिन शायर ने कहा कभी अपने दामन में झांक के देख कि आज मुसलमान है कहाँ। आप क्यों नहीं झांकते कि आज मुसलमान है कहाँ। टोपियां लगा लेना, मेरे जैसा अरबी जुब्बा पहन लेना, यह मुसलमानियत नहीं कहलाता है जब तक इस दिल के अंदर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पर अमल पैरा होने की नीयत नहीं होगी, जब तक इस दिल के अंदर इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा पर अमल पैरा होने की नीयत नहीं होगी, जब तक हमारी जिंदगी के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पर अमल पैरा होने की नीयत नहीं होगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह पर जब तक हमारी जिंदगी निशावर नहीं होगा, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, इस पर अमल पैरा होने की नीयत जब तक हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएंगी, दोस्तों हम मुसलमान तो कहला सकते हैं लेकिन ईमान वाले नहीं कहे जाएंगे। जिब्राइल ने आकर मेरे नबी से पूछा 3 सवाल। अल्लाह के नबी ने कहा इंशाअल्लाह मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी एक बात बताओ, बड़े अदब के साथ, फिर मैं इंशाअल्लाह कभी इस पर भी मौका मिला तो कलाम सुनाऊंगा कि जिब्राइल का मुवाजना मेरे नबी का मुवाजना कैसे हुआ, इंशाअल्लाह कभी ज़रूर सुनाऊंगा। दोस्तों आज वहदानियत पर कलाम अल्लाह के नबी से पूछा, हुजूर आप ये बताओ आप अच्छे की मैं, आप बेहतर की मैं, आपका मकाम बुलंद की मैं। जिब्राइल डर भी रहा है, जिब्राइल डर भी रहा कि ये सवाल किससे है, मैं सवाल किससे कर रहा हूँ। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न होते मुझे जिब्राइल का इतना बड़ा मकाम नहीं मिलता। अगर मैं नबी के पाँव में जाके अपनी ज़ुबान, यानी एक मिसाल के लिए अपनी ज़ुबान को नहीं रगड़ता तो मुझे इतना बड़ा मकाम ना मिलता। अगर मैं नबी का खादिम ना बनता मुझे इतना बड़ा मकाम नहीं मिलता। अगर मैं नबी का गुलाम ना बनता मुझे इतना बड़ा मकाम नहीं मिलता। ए जिब्राइल, यानी अपने दिल से सवाल कर रहा है, ए जिब्राइल किससे सवाल पूछ रहा है, इसी के सदक़े में, इन्हीं के सदक़े में आज तुझे इतना बड़ा मकाम मिला है और तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से आज सवाल करने आ गया कि हुजूर आप बेहतर कि मैं बेहतर। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल तू ही बता कि गुलाम बेहतर कि आका बेहतर। मैं क्यों बताऊं कि कौन बेहतर, लेकिन तू बता कि गुलाम बेहतर कि आका बेहतर। मैं तेरे पास कभी नहीं आया, तू मेरे पास दौड़ के आता है। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं गया, तू मेरे पास दौड़ के आता है। ज़रूरतों को
لے کے میرے پاس آتا ہے، اللہ قرآن دیتے ہیں میرے پاس لے کے آتا ہے، اللہ کا حکم لے کے میرے پاس آتا ہے۔ جبرائیل تو بتا دے میں کب تمہارے پاس آیا؟ غلامی میرے پاس کرنے تو آتا ہے، ارے میرے پاس ہر چیز کو لے کے دنیا کے اندر تو آیا۔ اگر مجھے بڑا مقام نہ ملتا، جبرائیل تجھے جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، اے جبرائیل اگر مجھے بلند مقام نہ ملتا، دنیا کے اندر تیرا نام نہیں ہوتا، لیکن تو ہی بتا کہ کون بہتر ہے۔ جبرائیل نے کہا جی ہار گیا۔ دوسرا سوال اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اجی ایک بات بتاؤ، جو قرآن طاقوں میں آج رکھے جاتے ہیں اس کا نام جانتے نا؟ جو قرآن ہمارے مسجدوں میں ہے بچے پڑھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مصحف عثمانی۔ اس نام کو یاد رکھیے گا، مصحف عثمانی، یعنی حضرت عثمان غنی ذی النورین کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام عثمان کے ذریعے سے لیا، ایک جا کیا، اس لیے اس قرآن کا نام مصحف عثمانی ہے۔ جبرائیل نے پوچھا یہ قرآن بہتر کی آپ بہتر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں بہتر ہوں، لیکن ایک بات بتا، یہ قرآن اتارنے سے پہلے اللہ نے آسمان سے سوال کیا تھا، یہ قرآن اتارنے سے پہلے اللہ نے زمین سے سوال کیا تھا، یہ قرآن اتارنے سے پہلے اللہ نے خلاؤں سے سوال کیا تھا، یہ قرآن اتارنے سے پہلے اللہ نے 18,000 مخلوقات سے سوال کیا تھا، یہ قرآن اتارنے سے پہلے اللہ نے پہاڑوں سے کہا، یہ قرآن اتارنے سے پہلے اللہ نے ندیوں سے کہا، یہ قرآن اتارنے سے پہلے دنیا کے اندر بسنے والی ساری چیزوں سے اللہ نے کہا میں ایک چیز اتارنا چاہوں گا، ساری چیزوں نے انکار کر دیا کہ ہم سنبھال نہیں سکتے، لیکن اللہ نے میرے دل کو چنا، تو اب تو ہی بتا کہ یہ قرآن بہتر ہے کہ میرا دل بہتر ہے؟ اگر میں بہتر نہ ہوتا، ایک ہوتا ہے یہ مصحف عثمانی، ایک ہے اللہ کا کلام ڈائریکٹ اللہ کا کلام بہتر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے گا، ڈائریکٹ اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ نہیں، یہ آپ کسی کے واسطے سے آیا، 23 سال کی مدت میں جبرائیل امین کے واسطے سے آیا۔ اس لیے دوستو میرے نبی نے کہا کہ اگر میرا دل بہتر نہ ہوتا، اللہ میرے دل میں اس قرآن کو نہ اتارتے۔ جبرائیل امین نے کہا آخری سوال اللہ کے نبی کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کرو۔ اللہ کے نبی سے جبرائیل نے کہا ایمان بہتر ہے کہ آپ بہتر ہیں؟ خدا کی قسم یہ سوال پوچھنا تھا، مجھے اسی سوال پر آج آپ کو سنانا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب جبرائیل نے کہا ایمان بہتر کہ آپ بہتر، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ جب جبرائیل نے پوچھا ایمان بہتر کہ آپ بہتر، میرے نبی کے سامنے طائف کا میدان آ گیا۔ جب جبرائیل امین نے پوچھا ایمان بہتر کہ آپ بہتر، میرے نبی کا دندان مبارک شہید ہونا میرے نبی کو یاد آ گیا۔ جب جبرائیل امین نے پوچھا ایمان بہتر کہ آپ بہتر، اللہ کے نبی کے سامنے خدا کی قسم پیٹ میں پتھر باندھنا یاد آ گیا۔ جب میرے نبی کے سامنے پوچھا ایمان بہتر کہ آپ بہتر، اللہ کے نبی کو رات میں علی کو بسترے میں سونپ کر مدینۃ المنورہ کی طرف نکل جانا یاد آ گیا۔ جب جبرائیل امین نے پوچھا ایمان بہتر کہ آپ بہتر، اللہ کے نبی کو غار سور یاد آ گیا۔ جب میرے نبی کو جبرائیل نے پوچھا ایمان بہتر کہ آپ بہتر، اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء میرے نبی کو یاد آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل یہ سوال نہ کرو، یہ سوال نہ کر، یہی وہ سوال ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہی وہ سوال ہے جس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، یہی وہ سوال ہے جس سوال کے لیے اللہ نے ساری انسانیت کو خدا کی قسم دنیا میں بنایا ہے۔ اسی سوال کے حل کرنے کے لیے آپ میرے سے اچھا عالم سمجھ کر، اچھا اپنا علاقے کا جان کر آپ ایک بات پوچھ سکتے ہیں، بنگلور والے عالم سے مسئلہ کیوں پوچھنا بھائی، یہاں بازو والے سے پوچھ لیں گے۔ دوستو ایک بار پوچھتے ہیں، ایک بار پوچھیں گے،
2 بار پوچھیں گے اور دوسرے کسی عالم کو بلا کے تقریر کرا لیں گے شہر میں. لیکن دوستو اللہ نے کہا ایک مسئلے کے لیے میں نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. کبھی آپ نے غور کیا؟ ایک مسئلہ ہے جس کے لیے آدم آیا، ایک مسئلہ ہے جس کے لیے نوح آیا، اور اسی مسئلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجتا رہا، دنیا والوں کو بتاتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہ لوگوں یہی وہ مسئلہ ہے جو انسانی زندگی کو کامیابی کا پرچم دلاتا ہے. لوگوں یہی وہ مسئلہ ہے جو انسان کو سرخ روئی دلاتا ہے. لوگوں یہی وہ مسئلہ ہے جو انسان کو انسانیت کا سبق سکھاتا ہے. لوگوں یہی وہ مسئلہ ہے جو انسانیت کو انسانیت کا درس دے کر جنت اور جہنم کا راستہ بتاتا ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر دوستو کسی نبی کا اختلاف نہیں، اگرچہ طریقہ الگ ہے. شہر منباگل کے اندر آنے کے لیے اگرچہ راستے آپ کو الگ ملیں گے، لیکن دوستو شہر میں آنا پڑے گا. اسی طرح اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں ضرور بھیجا ہے، لیکن تمام انبیاء کو بھیجنے کا منشا لا الہ الا اللہ ہے اور کوئی منشا نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا کہ جبرائیل یہ سوال مت کر. اسی سوال کے لیے طائف کے اندر مجھے لہو لہان کیا گیا، اسی سوال کی وجہ سے میرے دندان مبارک شہید ہوئے، اسی سوال کی وجہ سے دنیا نے مجھے تانا دیا. جب میرا آخری بیٹا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کے 2 بیٹے ابراہیم، طیب، طاہر، قاسم، 3 بیٹے، آخری نبی آخری بیٹا اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا، ابو جہل نے کوہرام مچا دیا. ابو لہب نے مکے کے وادیوں میں دنیا والوں کے سامنے ہنسنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا کہ محمد الرسول اللہ کا آخری بیٹا ابراہیم بھی دنیا سے چلا گیا، اب یہ دین کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھا، اللہ کے نبی پریشانی کے عالم میں تھے. خدا کی قسم اولاد کی جانے سے ماں باپ کو ہمیشہ رنج و تکلیف ہوا کرتا ہے. باپ کی شکل میں اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھا کہ آج مجھے باہر میں ابو لہب تانا دے رہا ہے، ابو جہل تانا دے رہا ہے کہ یہ دین کا نظام کیسے چلے گا. آخری نبی کا آخری بیٹا بھی دنیا کے اندر سے چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جیسے قرآن اتار کر اے نبی تمہاری ذمہ داری نہیں دیا، فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. اللہ نے پیارے نبی سے کہا جس طرح قرآن اتار کر اس کی ذمہ داری کا وعدہ میں نے لیا ہے، اے نبی لا الہ الا اللہ کو پھیلانا تمہاری ذمہ داری ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے، لا الہ الا اللہ پر قائم رکھنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا بیٹے کے مرنے پر غمگین نہ کر، انشاءاللہ یہ وہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے کہا یہ وہ دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ وہ دین ہے جس کو میں نے چھانٹ لیا ہے. اگر اسی دین پر کسی کو افسوس ہو جائے تو یاد رکھ لینا لا الہ الا اللہ اگر زندگی سے نکل جائے تو ہمیشہ پریشان رہو گے. دوستو وحدانیت آج ہماری زندگی سے ایسا نکلتا جا رہا ہے، توحید باری تعالیٰ آج ہماری زندگیوں سے یوں نکل رہا ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں دکھاوا نیت ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا بھائی شرک اصغر سے بچو. آج ہماری نیت ہے، آج اگر ہم تھوڑی اچھی حالت میں اماموں پر بھی روب چلاتے ہیں اور مسجدوں میں آ کے ماشاءاللہ اپنی دادا گیری دکھا رہے ہیں کہ دیکھو دکھنا، مولوی صاحب کو نظر آنا چاہیے کہ حاجی صاحب آتے ہیں، حاجی صاحب مولوی صاحب کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ شرک اصغر سے بچو. اللہ کے نبی کے دیوانوں نے کہا نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم ہر ادا پر آپ کی مر مٹنے والے ہیں. اے نبی شرک اصغر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھو نیت تمہاری غلط ہو، تم زکوٰۃ ادا کرو تمہاری نیت غلط ہو، تم صدقے ادا کرو تمہاری نیت غلط ہو، تم مسجدوں میں پہلے آ
आ जाओ और तुम्हारी नीयत ये हो कि लोग मुझे देखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया बचो, शिर्क सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि बुतों के सामने सर झुकाया जाए। दोस्तों, शिर्क हर उस चीज़ का नाम है जिससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ठेस पहुँच जाए, अल्लाह तबारक व तआला की आन बान और शान के अंदर कोई परेशानी आ जाए। दोस्तों, इसलिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, के लोगों शिर्क असगर से बचो, अपनी ज़िंदगी के अंदर शिर्क निकाल लो। जब इंसानियत से शिर्क निकल जाएगा, दुनिया को परेशानी से मैं दो चार करने के बजाय मैं इंशाअल्लाह ऐसा अमन चैन अता करूँगा कि इंसान सोचता रह जाएगा। एक वलियों से पूछो अल्लाह ने दुनिया का मज़ा दीन के अंदर क्या रखा है। दोस्तों, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बड़े वलियों में हजरत का नाम शुमारा किया जाता है। दारुल उलूम देवबंद के बड़े उलमा में, बड़े वलियों में, बड़े बुजुर्गान दीन के अंदर हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। जब खिलाफत का दौर निकल गया, जब उनके खानदान से विलायत का मामला हट गया और पड़ पोते सकड़ पोते को जाकर उनको एहसास हुआ कि हाय अल्लाह, एक दौर था जब हमारे यहाँ लोग पीरी मुरीदी लेने आया करते थे, एक दौर था जब लोग मुरीद बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन से हमारे दयार में आया करते थे, लेकिन हमारी बदचलनी की वजह से आज ये चीज़ हमारे घरों से निकल गया। दोस्तों, वो बेचारा अपने दिलों के अंदर सोचा आखिर एक वली का पोता था, एक वली का पोतरा, उनकी ज़िंदगी के अंदर यकीनन अल्लाह का डर ज़रूर बैठेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर बैठेगा। एक आलिम दीन का बेटा है, अगरचे वो कितना गलत हो जाए, लेकिन दोस्तों वो आलिम का बेटा है, किसी जाहिल का बेटा नहीं, नबी की विरासत का बेटा है। इसलिए उनको ख्याल आया कि हाय अल्लाह, मेरे ख़ानदान से ये चीज़ें मिट गई। दोस्तों, मालूम हुआ हिंदुस्तान के बरेली के इलाके में उनके अब्बा के एक मुरीद रहते थे। उधर जब मुरीदीन की तलाश में गए और जब वो हजरत के पोते वहाँ जाकर तलाश किए, हजरत को मालूम हुआ कि बड़े बड़े हजरत के पोतरे आए। 3 दिन बड़ी इज्जत बड़ी खातिर और मुदारात किया। जब चौथा दिन हुआ, हजरत के पोतरे से पूछा भाई क्यों आए हो? कि जनाब, जो दौलत आप मेरे दादा के वहाँ से लेके आए वो लेने आया हूँ, बस इतना सुनना था। उन्होंने कहा जा मेरे चप्पल में बैठ, जा मेरी चप्पल में बैठ, जब तक इज्जत करनी थी मैंने तुम्हारी कर लिया। दीन को क्या तुमने मजाक समझ रखा है? दीन तुम्हारे घर की खेती है कि मौज मस्ती के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, वलियों की औलादों को दीन फ्री में नहीं मिला, हम जैसे गुनाहगारों को दीन कहाँ से? झूठ बोलते हुए, गलत करते हुए, अपनी जुबान को नापाक करते हुए मिल जाएगा। अल्लाह ने कहा कि लोगों, आप अगर कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी का परचम आपको जुबान के जरिए करना होगा। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, कामयाबी का परचम इस दिल को पाक करके करना पड़ेगा, वरना आप नापाक बनकर दुनिया के अंदर कभी कामयाब नहीं कहे जाएंगे। कपड़े अच्छे पहन लेने से कोई अच्छा नहीं बन जाता जब तक इस दिल के अंदर अल्लाह का डर न हो। मुसाब बिन उमैर का कपड़ा सही नहीं था, हजरत अबू हुरैरा के पास पहनने के कपड़े नहीं थे। मक्के के वादियों के अंदर कुफ्फार आकर लात मारता कि अबू हुरैरा तू किसके चक्कर में चला गया, अबू हुरैरा तू गुमराह हो गया, अरे तू गरीब बन गया, अरे तू कैसा मजबूर इंसान बन गया। हजरत अबू हुरैरा ने कहा जो तुम कहो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मैंने इसी दौलत को अपनाया है कि इंशाअल्लाह रहती दुनिया याद रखेंगी। दोस्तों, दुनिया में 2 सहाबी ऐसे हैं जिनका नाम हदीस में सबसे ऊंचा है। कभी आपने सुना 2 सहाबी का नाम? सबसे बड़े सहाबियों की लिस्ट में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस अव्वल नंबर पर है। पहला पोजीशन
اللہ کے نبی کی حدیثوں پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو ملا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ آپ کتاب پڑھیے فضائل اعمال، منتخب احادیث، مستقل طور پر ابو ہریرہ کا نام ملے گا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا نام ملے گا۔ لیکن دوستوں میں دونوں میں بڑا فرق ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ صرف زبانی یاد کرتے تھے، وہ لکھا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یاد کرنے کے ساتھ لکھتے بھی تھے۔ آخری دور کے اندر حضرت ابو ہریرہ جیت گئے اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑھاپے کی وجہ سے بھول گئے، یعنی ان کا مقام دوسرا ہوا، حضرت ابو ہریرہ کا مقام پہلا ہوا۔ خدا کی قسم، جن کو مکے کے وادیوں میں بیکار، لاچار، مجبور اور نہ جانے کیا کیا نام سے کفار جا کے لات مارتا، آج ان کی عزت اللہ نے قرآن میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ لوگوں صحابہ ایک ایسی ہستی دنیا کے اندر آئی، آپ ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو، انشاءاللہ دنیا کے اندر ناکام نہیں کہے جائیں گے۔ تو دوستو، ہماری زندگی کا منشا یہ ہو کہ ہم یورپ کے دیوانے نہ بنے، ہماری زندگی کا منشا یہ ہو کہ ہم یورپ کا غلام نہ بنے۔ یورپ کا عالم آپ کے سامنے آپ کا مذاق اڑاتا ہے، یورپ کا مسلمان، یورپ کا عالم کھڑا ہو جاتا ہے، ایک مسلمان کو کھڑا کر کے کہتا ہے میں نے دنیا کے اندر مسلمانوں کو گمراہ کر دیا، میں نے دنیا کے اندر مسلمانوں کا ڈبہ گول کر دیا۔ اس کا نام پوپ جان پال دویم ہے۔ دوستو، انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایسا گمراہ کرنے کا طریقہ دیا کہ آج ہر مسلمان اس کا دیوانہ ہے۔ پوپ جان پال دویم، یہودی عالم، بڑا عالم، دنیا کے لسٹوں میں آج اس کا نام ہے، یہودی علماء میں بڑا مقام رکھنے والا ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوان دوستوں سے، نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، انٹرنیٹ اور موبائل کے پیچھے اپنی زندگی تباہ کرنے والے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ پوپ جان پال دویم آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو سود دیا، مسلمانوں نے توبہ کر لیا، میں نے مسلمانوں کو زنا دیا، مسلمانوں نے توبہ کر لیا، میں نے مسلمانوں کے سامنے اپنی بیٹیاں دے دی، مسلمانوں نے ہائے توبہ کہا، لیکن دو چیز میں نے مسلمانوں کو دیا، وہ مسلمان بخوشی قبول کر لیا، ایک گانا ہے اور دوسرا پیسہ ہے، ایک گانا اور دوسرا پیسہ۔ اب سمجھ جاؤ، ہفتہ واری بندھن لون، نہ جانے کون کون سا لون، آج ہمارا کوئی گھر خالی نہیں، ہماری کوئی ماں، ہماری کوئی بہن بیٹیاں خالی نہیں، بڑے آرام سے 30,000 90,000 1 لاکھ 2 لاکھ پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں۔ خدا کی قسم سوچو یہ کس کا ہے، کیوں دیا ہے؟ آپ کا ایمان خرید رہا ہے، اور ہم مسلمان اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، بس ہم خوش و خرم ہیں کہ جی آ رہا ہے 30,000 ایک بار میں آ رہا ہے، اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس میں میرا ایمان کہاں جا رہا ہے۔ پوپ جان پال دویم پوری دنیا کے سامنے میرا مذاق اڑاتا ہے۔ ہم مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ یہودی میرا مذاق اڑائے اور ہم ان کے مذاق کے اندر آ جائیں۔ اس لیے دوستو، انشاءاللہ یہ وحدانیت کا پہلو ہے کہ ہماری زندگی سے یہ غلط چیزیں نکلیں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں عصر حاضر کے لائن سے اور توحید کے لائن سے، توحید باری تعالیٰ کے نام سے کہی